کیا کیا جیسا ہے میں گزارا کروں. میرے گھر میں ناک پانی کافی ہو چکی ہے تو اس لیے میں نے آپ سے کوئی اشعار نہیں پڑھتا اور کسی تھوڑا ہے میں چند باتیں تاکہ آپ سے کوشش گزار کر لوں، لیکن آپ کا ذوق میرے گھر میں تھوڑا سا وہی سنیدہ ہے، اس لیے ایک دو شعر میں آپ کے ذوق کی نظر کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کروں گا. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. آج ممکنہ شب قدر ہو سکتی ہے، ہم صرف 27 کی رات بھی ہمارا ذوق ہوتا ہے. اب یہ بھی ہماری بدقسمتی کہ ہمارا مزاج ایسا بن گیا کہ جہاں پہ ہمیں کوئی کانوں کا چسکا ملتا ہے، رس گلی آواز ملتی ہے، تھوڑی انجوائمنٹ ہوتی ہے تو اس محفل میں ہم جاتے ہیں. اب اتنا بڑا محلہ میں دیکھتا پہلے پھر بھی کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے، اب گزشتہ سالوں کے نسبت تعداد مجھے بہت کم نظر آ رہی ہے. رفتہ رفتہ نیکی کا ذوق اور جذبہ ماند پڑتا جا رہا ہے اور ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب ہماری نوجوان نسل اپنی انجوائمنٹ بس موبائل میں ہی جو ہے وہ پینے کو اس کی ساری ہوتی ہے، اور وہ چیزیں اب جہاں نوجوان نسل تو ویسے ہی دین سے کچھ دور، جو بزرگ تھے جو بوڑھے ہو گئے ہیں اب وہ بھی ابھی تک دین کی طرف راغب نہیں ہو رہے، مسجد کی طرف آنا ان کے لیے بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے. تو نہ جانے کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے درمیان موجود تھے، آج نہیں ہے، اور آئندہ نہ جانے کس کو یہ سب نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مہلت دی ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، ورنہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کس کا بلاوا آ جائے. اس لیے اللہ نے اگر یہ سعادت رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں عطا فرمائی ہیں تو ان کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ میں گزارنا چاہیے. عرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا. چلے ماشاءاللہ میں بس کرنے لگا تھا، آپ بول پڑھیں تو پھر ایک مسئلہ اور پڑھتا ہوں. نوری محفل پہ چادر
میں سوچ کر لگا لیتا ہوں، پتہ نہیں بس مسئلہ کیا ہے، تقریر میں میرا دل نہیں کرتا کہ میں پوری بھی تقریر کو، کبھی کبھی بس آپ کے ذوق کے لیے کر دیتا ہوں، جس سے آپ کا ذوق پورا کرنے کے لیے نشار پڑے ہیں، لیکن اصل مقصد تقریر کا جو ہے وہ اصلاح ہوتا ہے۔ اب سنیے، میں تھوڑی سی باتیں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ختم قرآن کریم کی بابرکت محفل ہے، قبلہ قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو، انتظامیہ کو، حاجی صاحب کو اور دیگر تمام ان حضرات کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پورا مہینہ رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں میں نماز تراویح میں قرآن کریم پڑھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ خوش نصیبی اور اعزاز کی بات ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، ہمیں ان لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لانی چاہیے۔ ممکنہ شب قدر اور رمضان المبارک، میں سوچ رہا ہوں صرف دو باتیں اس دونوں حوالے سے عرض کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا۔ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جو دلوں کی کایا پلٹ دینے والی ہے۔ قرآن صحیفہ ہدایت ہے، قرآن زندگی گزارنے کا نصب العین ہے، قرآن اللہ کی آخری اور الہامی کتاب ہے، قرآن نبی کریم علیہ السلام کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، قرآن وہ لاریب و بے عیب کتاب ہے جس کی مثل کائنات میں نہ آج تک آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ قرآن صرف کتاب اللہ ہی نہیں بلکہ یہ کلام اللہ بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں تبرک بالقرآن فإنہ یخرج من اللہ، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کی اندر سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جس طرح کسی صاحب کلام کی عظمت ہوتی ہے، متکلم کی عظمت ہوتی ہے، اسی طرح کلام کی عظمت ہوتی ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کی کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار ہے۔ سرکار نے فرمایا قرآن اللہ کی ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس رسی سے لپٹ جاتا ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور وہ رسی اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ قرآن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو بڑے معجزے، پہلے نمبر پہ معراج بڑا معجزہ، اور بلکہ پہلے نمبر پہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، دوسرے نمبر پہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ قرآن باقی کتابیں بھی اللہ کی الہامی کتابیں تھیں، باقی کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، تورات، زبور، انجیل یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن جملہ سنیے گا، میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ تورات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں، زبور کتاب کی شکل میں آئی، انجیل کتاب کی شکل میں آئی، الواح پر لکھا گیا، تختیوں پر لکھا ہوا تھا، درختوں کے چھال میں لکھا ہوا تھا، پتھروں پہ لکھا گیا تھا، پارچہ جات میں کپڑوں پہ لکھا گیا تھا، اور جانور کے چمڑے پہ لکھا جاتا تھا۔ تو اللہ نے مختلف صورتوں میں، تختیوں کی صورت میں، اللہ نے کتاب کی صورت میں یہ ساری آسمانی کتابیں نازل فرمائی، لیکن اللہ نے قرآن کریم کو کتاب کی صورت میں نازل نہیں فرمایا بلکہ پڑھا ہوا نازل فرمایا ہے، اس کو قرأت نازل فرمایا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ محبوب میں آپ کو کتاب نہیں دے رہا، لکھا ہوا قرآن نہیں دے رہا، بلکہ جبریل کی زبان پر قرآن آپ کے سینہ اطہر پر نازل کر رہا ہوں،
نے تختیوں کا کاغذ کا محتاج آپ کو نہیں رکھا، بلکہ ہم نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ جو جو افعال انجام دیتے جائیں گے، زندگی کا ایک ایک کام، زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک گوشہ، آپ جو کچھ کرتا جائیں گے وہ قرآن بنتا جائے گا۔ وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کہتے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھ لو، جو قرآن ہے یہ سارے کا سارا میرا آقا کا اخلاق ہی ہے۔ میں یہ کر رہا تھا پچھلی کتابیں بھی اللہ نے عطا فرمائی، وہ کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی۔ توجہ میرے جملے پہ، میں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہ آیا، تورات آئی آ کر بکھر گئی۔ آج تورات کا وجود ہی نہیں ہے، عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی، زبان کا وجود ہی باقی نہ رہا۔ انجیل آئی اپنی اصلی حالت میں موجود نہ رہی، تغیر و تبدل ہو گیا۔ زبور آئی صفحہ ہستی میں لوح دنیا میں باقی نہ رہ گیا۔ کتابیں آئیں اور آ کر بکھر گئی، لیکن قرآن بکھرا ہوا آیا، قرآن بکھرا ہوا آیا، اکٹھا نہیں آیا۔ کبھی ایک صورت آئی، کبھی آدھی صورت آئی، کبھی آدھا رکوع آیا، کبھی ایک رکوع آیا، بکھرا ہوا آیا۔ جتنا ضرورت پڑتی گئی، جو کچھ مصطفیٰ کرتے گئے، احکام اسی کے مطابق نازل ہوتے گئے۔ 23 سال کے عرصے میں جا کے قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ اسی لیے فرمایا پچھلی کتابیں، آپ جملہ میرا یاد رکھیے، پچھلی کتابیں آئیں آ کر بکھر گئی، مگر قرآن بکھرا ہوا آیا اور آ کر اس طرح سے جڑا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے مگر قرآن ٹوٹ نہیں سکتا، قرآن ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کے سامنے ان کفار کو، ان خدا واحد کے جھٹلانے والے کو یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی نازل ہوا ہے، تمہیں اپنے عربی ہونے پہ بڑا ناز ہے، تم دوسرے ساری دنیا کے لوگوں کو اجمی کہتے ہو، تمہیں اگر زبان دانی پر اتنا ہی ناز ہے تو ہمت ہے تو الف لام میم کا ذرا ترجمہ کر کے دکھا دو، حروف مقطعات کے ترجمہ کر کے دکھا دو، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کر کے دکھا دو، تمہاری ہی زبان کے الفاظ ہے، مگر وہ مجھتے بدندہ رہ گئے، وہ حیران اور محو حیرت میں رہ گئے۔ قرآن نے کہا اس جیسا کلام بنا کے دکھا دو۔ یہ عربی میں ہے، تم بھی عربی دان ہو، مگر 1400 سال گزر گئے، قرآن کا دعویٰ آج بھی ہے، 1400 سال پہلے بھی کافروں سے دعویٰ تھا، مگر کسی میں جرأت نہیں ہو سکی کہ قرآن کی مثل کوئی بنا کے نہ سکے۔ ایک شخص تھا جس نے قرآن مجید کی ایک سورت ہے القاریہ، اس کے مقابلے میں اس نے ایک سورت بنائی اپنے خیال میں، کہتے ہیں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، الفیل من ہاتھی، ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل، تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے اپنے لوگوں نے سنا روکا چبل دیا ہے، یہ تو قرآن کے مقابلے بنا کے نہیں، جیسے پہلا ہی لفظ ہاتھی تھا، ہاتھی پتہ چل گیا ہاتھی کیوں ہوتا ہے، اگر ملفیل کہہ دیتا ہے اس کا کوئی تک بنتا ہے اس بات کا، تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم پاگل ہیں، ہم کوئی دیکھا ہوا ہے کہ بھیل تو ہوتا ہے، ہاتھی کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے۔ تو اس نے جب بنا کے اپنے لوگوں کو پیش کیا، مسلمانوں کے سامنے تو بعد میں پیش کرنا، تو اپنے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا،
14 صدیاں گزر گئی مگر قرآن کی مثل کوئی، اللہ نے فرمایا اس کی مثل کلام بنا کے دکھا دو. چلو پورے کلام قرآن جیسا نہیں بنا سکتے، کوئی ایک سورت بنا کے لا دو، پھر آیت 10 آیت نہیں بنا دو، مگر ایک آیت بھی ان کو بنانے کی ہمت و توفیق اللہ نے نہیں دی. آج 14 صدیاں گزر گئی ہے، قرآن آج بھی بے مثال کتاب نظر آتا ہے. مجھے بات یاد آ رہی ہے، یورپ کے ایک ویلفیئر سوسائٹی تھی، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اس نے یہ طے کیا کہ مذہب کے نام پر جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں نہ اس کا بھی کوئی حل اور اس کا تدارک پیش کیا جائے. اب ظاہر ہے یہاں پر تو صرف مسلمان رہتے ہیں، وہاں ڈفرنٹ کمیونٹیز ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو ایسے مذہب کے نام پر جھگڑا ہوتا ہے، کیوں نہ کوئی ایسا ان کے درمیان تذکیہ کرایا جائے، پتہ چل جائے تاکہ ایک لائن پہ آ جائیں یہ سارے لوگ. تو انہوں نے 3 مذاہب کے ماننے والوں کو بلایا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو. یہ 3 کو کیوں بلایا؟ مذاہب تو اور بھی تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ 3 مذاہب کو اس لیے بلایا ہے کہ ان تینوں مذاہب کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا مذہب آفاقی مذہب ہے. ان کا مذہب کسی نہ کسی آسمانی کتاب سے ہے، یعنی آسمان سے آیا ہے، آفاقی مذہب ہے ان کا، اور کسی نبی کے پیروکار ہیں. ان تینوں کا دعویٰ یہ ہے. تو لہذا ان لوگوں کو بلایا، ان کے بڑے دانشور اکٹھے ہوئے، ان تینوں مذاہب کے بڑے بڑے جو علماء تھے، مذہبی لیڈر تھے، ان کو بلایا گیا اور کہا گیا، ان میں سے 2 صاحب جو ہے وہ جج بن گئے. تو انہوں نے ایک عجیب سوال جو ہے 2-3 سوال ان کے سامنے رکھے. پہلی بات انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ مذہب وہ ہوتا ہے